برگے خزاں قسط نمبر 19۔ مردود اور دغاباز گاتریا کو جھونپڑی سے باہر آتا دیکھ کر سارنگ فوراً دو ذرا کھجوروں کے جھوٹ میں جا دبکا اور منحوس گاتریا کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ رات اپنے جوبن پر تھی۔ چاند تاروں کی تلسماتی روشنی میں سارنگ نے جوش بابا کی جھونپڑی کی طرف دیکھا تو اسے گاتریا باہر نکلتا دکھائی دیا۔ اس کے کندھے پر ایک نسوانی وجود پڑا ہوا تھا۔ یہ رکمنی تھی، بے ہوش۔ سارنگ نے غصے سے دانت بھینچ لیے۔ وہ سمجھ گیا کہ اب یہ منحوس بھابی اللہ وسائی کی طرح اس معصوم رکمنی کا بھی یہی حشر کرے گا۔ گاتریا نے باہر آ کر دائیں دیکھا، شاید وہ جوش بابا کے سیوک کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ سیوک اس کی موت بن کر ذرا فاصلے پر گھات لگا بیٹھا ہے۔ بہرطور گاتریا نے اسے کوئی خاص اہمیت نہ دی اور اپنی سارنی کی طرف بڑھا۔ پہلے بے ہوش رکمنی کو اس پر لادا، بعد میں خود بھی سوار ہو گیا، پھر اس کی رسی تھام کے اسے ٹٹکارا۔ رات کے پور محیب سناٹے میں سارنی آگے بڑھی۔ سارنگ کا دل کن پٹیوں پر دھڑکنے لگا۔ گاتریا کو دیکھ کر جیسے اس کے سینے میں آتش انتقام یکدم شعلہ فشاں ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ سارنی اب کھجوروں کے جھنڈ کے بالکل نزدیک آ چکی تھی، پھر اس کے قریب سے گزرنے لگی۔ جیسے ہی سارنی قریب آئی، سارنگ اپنی جگہ سے شکاری بھیڑی کی طرح نکلا اور گاتریا پر چھلانگ لگا دی۔ دونوں ریت پر آ گرے۔ سارنی ایک طرف کو کھڑی ہو گئی۔ رکمنی کا بے سود وجود ہنوز اس کی چوڑی پوچھ پر لدا ہوا تھا۔ گاتریا بھی کم طاقتور نہ تھا۔ وہ ریت پر گرتے ہی سانڈ کسی پھرتی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب سارنگ اور گاتریا آمنے سامنے ایک دوسرے کو خوفشا نظروں سے گھور رہے تھے۔ گاتریا سارنگ کو نہیں پہچان پایا، مگر وہ اسے جوش بابا کے سیوک کے طور پر ضرور پہچانتا تھا۔ تیری یہ ہمت، تو نے مجھ پر۔ گاتریا کے الفاظ منہ میں رہ گئے، کیونکہ اگلے لمحے سارنگ بجلی کی تیزی کے ساتھ چیتے کی طرف پر جھپٹا۔ گاتریا سارنگ کے مقابلے میں بہت منحنی سے تھا، مگر قد کا لمبا تھا۔ وہ دھڑ سے ریت پر گرا اور سارنگ اس کے سینے پر سوار ہوتے ہوئے غرا کر بولا، مجھے پہچان مردود دغاباز گاتریا، میں وہی ہوں جس کے بھابھی اور اس کے معصوم بچے کو تو دھوکے سے صحرائے تھر سے یہاں لے آیا تھا، اور جانے اب تک تو نے کتنے انسانوں کو بے گھر کر چکا ہے۔ سارنگ کی بات سن کر ایک لمحے کو گاتریا ششدر رہ گیا اور اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے، مگر پھر دوسرے لمحے جان بچانے کی لگن خوف پر غالب آ گئی اور وہ کسی صحرائی لومڑی کی طرح سارنگ کے نیچے سے تڑپ کر نکلا اور پھرتی کے ساتھ کھڑا ہوا، اور پھر اس نے اپنی شلوار نما قمیص کے اندر سے تیز چمکدار کرولی نکالی۔ مگر سارنگ اس بے رحم ہتھیار سے ذرا بھی خائف نہ ہوا، لیکن وہ محتاط ضرور ہو گیا تھا۔ گاتریا نے اپنے حلق سے وحشیانہ چیخ نکالی اور کرولی اپنے ہاتھ میں لیے سارنگ پر جھپٹا۔ جیسے ہی گاتریا اس پر جھپٹا، سارنگ بصورت ایک طرف کو ہٹ گیا اور اس سے ذرا جھک کر گاتریا کے کرولی والے ہاتھ کو پکڑ لیا اور اب اسے مروڑنے لگا۔ سارنگ کو اب صحیح معنوں میں مردود گاتریا کی طاقت کا اندازہ ہوا۔ وہ منحنی جسم ضرور تھا، مگر کمزور بہرحال نہیں تھا۔ گاتریا زور کا گھٹنا سارنگ کے پیٹ میں جڑ دیا۔ سارنگ تکلیف کی شدت سے کرا اٹھا۔ گاتریا نے سارنگ کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اسے دھکا دیا۔ بدقسمتی سے سارنگ کے گردن لڑکھڑا گئے اور وہ پشت کے بل ریت پر جا گرا، اور یہی گاتریا چاہتا تھا۔ سارنگ کو چاروں شانے چیت گرتے دیکھ کر وہ اپنے دائیں ہاتھ میں کرولی تولتا ہوا سیدھا سارنگ پر آ رہا۔ سارنگ موت کا خطرہ بھانپتے یکدم ایک طرف کو لوٹ لگا چکا تھا۔ گاتریا جب سے ریت پر گرا تو سارنگ تڑپ کر پھرتی سے اٹھا اور گاتریا کے اوپر جا پڑا۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ گاتریا کی انتہائی کوشش یہی تھی کہ کسی تیز دھار کرولی سارنگ کے وجود میں پیوست کر کے اسے گھائل کر دے، مگر سارنگ نے اسے موقع نہیں دیا۔ اس نے گاتریا کا کرولی والا ہاتھ دبوچ کر رکھا تھا۔ اچانک ایک موقع پر سارنگ نیچے آ گیا اور گاتریا پھر اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ اب گاتریا اپنے پورے وجود کی طاقت سے کرولی کو سارنگ کے سینے میں گھونپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سارنگ نے اللہ کا نام لیا اور اپنے جسم کی پوری قوت اپنے ایک بازو میں مجتمع کرتے ہوئے گاتریا کے کرولی والے ہاتھ کو سینے پر پرے کیا اور پھر ایک زوردار گھونسا گاتریا کے چہرے پر جڑ دیا۔ گاتریا کے حلق سے کراہ امیز چیخ خارج ہوئی، اور یہی وہ موقع تھا جب سارنگ نے لیٹے لیٹے گاتریا کے ہاتھ سے کرولی جھپٹ لی، پھر ایک لات گاتریا کو پرے اچھال کر کھڑا ہو گیا۔ گاتریا، اب میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سارنگ کرولی کو اپنے دائیں ہاتھ میں تولتے ہوئے قہر آلود لہجے میں غرایا۔ گاتریا اچانک قریب کھڑی سارنی کی دوڑ لگائی، مگر سارنگ اب اسے زندہ چھوڑنے والا کہاں تھا۔ اس نے وہی سے زکند بھری اور فرار ہوتی گاتریا کی پشت میں تیزدار کرولی اتار دی۔ رات کے دم بخود سناٹے میں گاتریا کے حلق سے ابھرنے والی چیخ بڑی ہولناک تھی۔ سارنگ پر جیسے جنون سوار تھا، اس نے کرولی اس کی کمر سے کھینچ کر دوبارہ گھونپ دی۔ اس بار گاتریا تیورا کر ریت پر گرا اور گرتے ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ اسی لمحے سارنگ سارنی کی طرف متوجہ ہوا، جس کی کمر پر بے ہوش رکمنی لدی ہوئی تھی۔ سارنگ اپنے بدترین دشمن گاتریا کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اب خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا۔
اس نے سب سے پہلے رکمنی کے بے ہوش وجود کو فریدو کے پاس پہنچایا، جو قریبی ڈھینگروں اور جھینگروں میں 2 دن سے سارنگ کی ہدایت کے مطابق چھپا بیٹھا تھا۔ سارنگ نے رکمنی کو وہاں چھوڑا، فریدو کو گاتریہ کے مرنے کی خوشخبری سنائی، جسے سن کے فریدو بہت خوش ہوا، کیونکہ یہ منحوس گاتریہ ہی تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ خجل و خوار ہوتے ہوئے کہاں سے کہاں آ گئے تھے۔ اب صرف بھابھی اللہ بسائی اس کے بچے کو رام دیال کی قید سے رہائی دلانا تھی، لہذا سارنگ نے فریدو کو ہوشیار بیٹھے رہنے کی تاکید کی۔ پلٹا پہ سب سے پہلے اس نے گاتریہ کی لاش کو دور ویرانے میں پھینک دیا تاکہ گید اور دوسرے صحرائی جانور اس کی لاش کو چٹ کر جائے۔ سارنگ اب راتوں رات یہ سارے کام انجام دینا چاہتا تھا، اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ قسمت اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ سارنگ نے خونالو کرولی کو اپنی قمیض کے اندر چھپا لیا اور سارنی پر سوار ہو کر آبادی کی طرف روانہ ہوا۔ وہ اب رام دیال کی حویلی پہنچ کر ایک آخری فرض نمٹانا چاہتا تھا، یعنی بھابھی اللہ وسائی اور اس کے ننھے بچے منٹھار کو رام دیال کی قید سے آزادی دلانا۔ اس کے بعد سارنگ کا ارادہ ان سب کو لے کر اپنے دیس، اپنی دھرتی صحرائے تھر کی طرف کوچ کر جانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سارنگ آبادی میں داخل ہو چکا تھا۔ ماحول پر محیب سناٹا طاری تھا، کچی پکی گلیاں ویران تھی۔ فریدو نے سارنگ کو پہلے ہی رام دیال کی حویلی نما مکان دکھا رکھا تھا، لہذا سارنگ کو رام دیال کا مکان ڈھونڈنے میں زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ رام دیال کا یہ حویلی نما بڑا سا مکان گلی کے آخری سرے پر ذرا الگ تھلگ واقع تھا۔ سارنگ سارنی کو مکان کے قریب لے آیا، پھر اس کی پشت سے اتر کر مکان کے محلے وقوع کا جائزہ لینے لگا۔ مکان زیادہ وسیع اراضی پر پھیلا ہوا نہیں تھا، البتہ 2 منزلہ تھا۔ سارنگ نے باریک بینی سے مکان کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ مکان کی 4 دیواری جو غالباً احاطے کے طور پر مستعمل تھی، ذرا زیادہ اونچی نہیں تھی۔ بس سارنگ نے فوراً حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا اور سارنی کی پشت کو پیار سے تھپک کر اسے وہی موجود رہنے کا اشارہ کیا اور مکان کے عقب میں آ گیا۔ یہاں اسے دیوار ذرا سیلن زدہ محسوس ہوئی، جس کی وجہ یہ تھی کہ دیوار کے عین اوپر بلندی پر پانی کی ٹینکی تھی اور پائپ لائنیں اوپر سے نیچے آ رہی تھی۔ سارنگ نے فوراً پائپوں کا سہارا لے کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا اور جلدی وہ احاطہ نما 4 دیواری کا پھاٹک کود کر اندر چلا گیا۔ اندر مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، 400 ویرانی کا راج تھا۔ سارنگ اندر کودنے کے بعد چند ثانیے اس صحرائی بلے کی طرح دم سادے دبکا رہا، پھر جب کوئی مشکوک آہٹ نہ ابھری تو وہ اندرونی دیوار کے ساتھ ساتھ گربا قدمی سے آگے بڑھنا شروع ہوا۔ وہ ایک کمرے کی دیوار کے عقب سے گزر رہا تھا۔ اچانک سارنگ کو اس کمرے کے عقبی دیوار میں بنے روشن دان سے روشنی چھوٹتی نظر آئی۔ رات کے اس پہر کمرے کے اندر روشنی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی اندر جاگ رہا تھا۔ سارنگ اگرچہ کسی خیال کے تحت تھوڑا ٹھٹکا ضرور تھا، مگر اس نے اپنی گربا پیش قدمی کو ترک نہیں کیا۔ وہ بدستور آگے بڑھ رہا تھا اور پھر جیسے ہی وہ روشن دان کے نیچے سے دبے پاؤں گزرنے لگا تو اچانک اس کی ٹھٹکی ہوئی سماعتوں میں کسی کے سسکنے کی آواز سنائی دی۔ سارنگ کا دل ایک بار کی زور سے دھڑکا، اس کے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے۔ اس نے کھڑے کھڑے سر اٹھا کر روشن دان کی طرف دیکھا، وہ اس کے سر سے زیادہ اونچا نہ تھا۔ سارنگ خاموشی سے مگر بغور کھڑا رونے کی آواز کو سننے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ یہ آواز غیر مانوس نہ تھی۔ پہلا خیال جو اس کے دل میں آیا وہ بدنصیب بھابھی اللہ وسائی کا تھا۔ پھر دوسرے لمحے سارنگ کو ایک ننھے معصوم بچے کی رونے کی آواز سنائی دی تو یکدم اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس کا دل صاف گواہی دے رہا تھا کہ اندر وہ دونوں بدنصیب موجود ہیں۔ چاچا سکھیو کے بہیمانہ قتل کے بعد ملوکا، میرا اور بیوہ چاچی کے دلوں میں گہرے غم و اندوہ کے ساتھ ایک انجانے خوف نے بھی گھر کر لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چاچا سکھیو کی تبھی موت نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسے قتل کیا گیا تھا، اور قاتل ہونے کا شک سیدھا خالقو پر جا رہا تھا۔ بلکہ اب تو یہ شک اس وقت یقین میں بدل چکا تھا جب ملوکا نے غم و اندوہ کا طوفان تھمنے کے بعد چاچو میرا کو یہ بتایا کہ مرتبہ چونکہ ملوکا چاچا سکھیو کے قریب تھی، اس نے ٹوٹے ہوئے لفظوں میں مشکل یہ بتایا تھا کہ اسے قتل کرنے والا اور کوئی نہیں خالقو ہے۔ ویسے بھی اگر چاچا سکھیو مرتبہ یہ بھی نہ بتاتا تو حالات اور قرائن سے ہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس بدنصیب بوڑھے کو قتل کرنے کا جرم خالقو کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ملوکا یوں تو اس اچانک غمزدہ حالات یا ناگہانی افتاد پر ایک لمحے کو گمسم ہو گئی تھی، لیکن پھر جب سکھیو چاچا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے تو اس کی جلتی سلگتی آنکھوں میں اپنے بے غیرت اور خود غرض بھائی خالقو کا مکروہ چہرہ رقص کرنے لگا۔ تب ملوکا کے اندر باغیانہ خیالات نے پوری شد و مت کے ساتھ سر اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ جان گئی تھی کہ اسے کمزور اور بے سہارا کیا جا رہا تھا تاکہ اسے بآسانی اپنے مفادات کی سولی پر چڑھایا جا سکے۔ وہ خوب جانتی تھی کہ پہلے اس کے باپ کو ذہنی مرض میں مبتلا کر کے اس کا نفسیاتی قتل کیا گیا اور اب چاچا سکھیو کو بھی قتل کر ڈالا۔ ملوکا یہ بھی خوب جانتی تھی کہ خالقو یہ سب آچر خان کی ملی بھگت سے کرتا آ رہا تھا،
ان شوریدہ خیالات نے ملوکہ کے اندر آگ سی بھر دی۔ سانول اور ماما اللہ رکھیو کو بھی چاچا سکھیو کے قتل کی اطلاع مل چکی تھی۔ ملوکہ نے پھر گوٹھ والوں کے مشورے کے مطابق تھانے میں اس بے ایمانہ قتل کی رپورٹ درج کروانے کی ٹھانی تو اس کی ماں عجیبہ مائی اور بھائی خالقو پریشان نظر آنے لگے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ملوکہ تھانے میں خالقو کا نام نہ لے دے، اور اس وقت خالقو مزید پریشان ہو گیا۔ جب ملوکہ گوٹھ کے دیگر معتبر لوگوں کے ساتھ تھانے جانے لگی تو اسے جاتے جاتے خالقو کو شعلہ نظروں سے گھورا۔ خالقو تو بھاگ جا، مجھے تو لگتا ہے کہ ملوکہ پولیس میں تیرے خلاف پرچہ نہ کٹوا دے۔ ملوکہ اور دیگر لوگوں کے تھانے روانہ ہوتے ہی جب دونوں ماں بیٹا اپنی جھگی میں داخل ہوئے تو مائی عجیبہ نے تشویش زدہ لہجے میں خالقو سے کہا، ٹھیک ہے امڑ، میں بھی سیدھا آچر خان کے ہوٹل جاتا ہوں، اب میرے لیے وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا آچر خان کے ہوٹل پہنچا۔ کیوں تو بڑا پریشان نظر آ رہا ہے؟ بھلے پریشانی کیسی؟ آچر خان نے اسے دیکھتے ہی معنی خیز مسکراہٹ سے کہا۔ وہ دونوں حسب معمول ہوٹل کے اندرونی الگ تھلگ گوشے میں کھجور کی چٹائی پر بیٹھے تھے۔ آچر خان کی مٹھی میں بیڑی دبی ہوئی تھی، ایک اس نے خالقو کو خود ہی سلگھا کر دی۔ آؤ یار آچر سائن، پریشانی کی بات تو ہے، اسی لیے تو میں تیرے پاس دوڑا چلا آیا۔ خالقو نے بیڑی کا طویل کش لے کر کہا۔ وہ پھر اپنی پریشانی کی اصل وجہ بتاتے ہوئے مزید بولا، پتہ نہیں آچر سائیں، اس بڈھے سکھیو کو مرتے وقت کیسے مجھ پر نظر پڑ گئی تھی، 3 گولیاں کھا کر بھی اس کا لاغر جسم میں جان باقی تھی۔ جب ملوکہ سے سنبھالنے جھگی سے باہر آئی تو بڈھے نے مرتے مرتے ملوکہ کے کان میں میرے نام کی سرگوشی کر ڈالی تھی۔ اب ملوکہ گوٹ کے چند معتبروں کے ساتھ تھانے میں قاتل کے خلاف پرچہ کٹوانے گئی ہے، اور تو یہ ڈر ہے کہ کہیں ملوکہ تیرے خلاف پرچہ نہ کٹوا دے۔ آچر خان چٹکی بجا کر مٹھی میں دبی بیڑی کی راکھ جھاڑتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو خالقو نے ہونکو کی طرح اپنا سر ہلا دیا۔ اڑے بابا چھوکرا، تو نے مجھے کہ ایسے ہی سمجھا رکھا ہے؟ میرا یہ جو ہوٹل ہے نا، ادھر ہر قسم کا آدمی آتا ہے، یہ تھانے کا انچارج بھی اپنا یار ہے، پھر تیرا جھگی سے غائب رہنا درست نہیں ہے، اس طرح لوگوں کو اور شک ہوگا، تو بھی واپس چلا جا اور ملوکہ کے تھانے سے لوٹنے کا انتظار کر۔ لمحے کے توقع کے بعد آچر کو سوچتے پھر بولا، بلکہ خالقو تیرے کو بھی اپنی ملوکہ کے ساتھ تھانے جانا چاہیے تھا، پر خیر کوئی بات نہیں، اب تو چلا جا۔ خالقو نے اس بات میں سر ہلایا اور سیدھا اپنی جھگی کا رخ کیا۔ وہاں پہنچا تو ماں نے ازراہ توقع پوچھا، پوٹ کیا کہہ رہا تھا آچر خان؟ خالقو قریب بچھی کھری چارپائی پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے بولا، کہہ رہا تھا کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں سنبھال لوں گا، علاقے کے تھانہ سے میری جان پہچان ہے۔ ماں کو تسلی پھر بھی نہ ہوئی، بولی، دیکھ لے پوٹ، پولیس آتی ہے تو کسی کو نہیں پہچانتی اور مار مار کر بھوکس نکال دیتی ہے۔ خالقو کی ماں کی بات پر ایک دم غصہ آ گیا، تو اور کیا کروں، بھاگ جاؤں گھر سے تاکہ پولیس کو مجھ پر پکا شک ہو جائے۔ ماں سہم کر چپ ہو رہی۔ آچر خان سے ملاقات کے بعد خالقو کی تھوڑی بہت پریشانی کم ہوئی تھی، اب ماں کی باتوں سے پھر سوا ہونے لگی۔ خاصی دیر بعد باہر شور سنائی دیا، لوگوں کی باتوں کے علاوہ کسی گاڑی کے انجن کی گھڑگھڑاہٹ بھی اس میں شامل تھی۔ خالقو جلدی سے اٹھا، اچانک جھگی کا ٹاٹ پرے سرکا اور 2 پولیس والے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ہتھکڑیاں تھام رکھی تھی۔ تمہیں سکھو کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے، ایک پولیس والے نے آگے بڑھ کر کہا اور اسے آہنی زیور پہنا دیا۔ قریب کھڑی عجیبہ نے اپنا سینہ پیٹ ڈالا۔ قصہ کوتا وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ملوکہ نے تھانے جاتے اپنے بھائی خالقو کے خلاف قتل کی رپورٹ درج کروا دی تھی، اور متعلقہ تھانے کے انچارج انسپکٹر چھٹل شاہ نے اسی وقت خالقو کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ اسے لاک اپ کر دیا گیا تھا۔ ملوکہ کو اپنے بھائی خالقو سے نفرت ہو گئی تھی، بلکہ وہ تو اپنی ماں سے بھی نفرت کرنے لگی تھی۔ خالقو کو گرفتار کروانے کے بعد ملوکہ کے اندر کی آگ کچھ مان پڑی، بلکہ اسے اب تو تہیہ کر لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ خالقو کو قرار واقعی سزا دلوا کر رہے گی۔ وہ جانتی تھی کہ خالقو نے اس کے ٹکے کھڑے کرنے کے لیے سکھیو چاچا کو راستے پر سے ہٹایا تھا۔ اب ملوکہ نے حالات سے ٹکر لینے کی قسم کھا رکھی تھی، اگرچہ اس اقدام سے اس کی بیوہ چاچی میرا اور ماما علیہ رکھو نے بس دکھ کا اظہار کیا تھا۔ ماما علیہ رکھی تو تھوڑی دیر بعد وہاں رہ کر چلا گیا، جس کے جاتے ہی مائی عجیبہ روتی پیٹتی اپنی بیٹی ملوکہ کو کوسی جھگی میں داخل ہوئی اور قریب کھڑی اپنی بیٹی ملوکہ کو جھنجھوڑتے غصے سے بولی، تو کیسی بہن اڑی، اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں بخشا تو نے، اسے پولیس کے حوالے کر کے ہی چھوڑا، اب مل کے تیرے کلیجے کو ٹھنڈک۔ ملوکہ پر ماں کی گریہ زاری کا مطلق اثر نہ ہوا۔ اس نے کسی قدر ناگواری سے ماں کا ہاتھ پر جھٹکا اور پھر اسے تلخ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے جو کیا بالکل صحیح کیا ہے، اس نے چاچا سکھی کو خون کیا ہے، بلکہ اس نے اور تم نے مل کر میرے بابا کو بھی ذہنی پریشانی میں مبتلا کر کے مار ڈالا۔ تم دونوں ماں بیٹے لالچ میں اندھے ہو چکے ہو۔ ادھر بیوہ چاچی اور میرا ایک طرف خاموش کھڑی سسک رہی تھی، اگرچہ انہیں بھی اپنی بھلاوج کا آنا برا لگا تھا، مگر جب ان کی اپنی بیٹی
اس کے لتے لے رہی تھی تو ان کے درمیان میں کچھ کہنا ابس تھا۔ ماں تو یہاں سے چلی جا، ملوکہ نے ناگواری سے اپنا منہ ایک طرف پھیر کر سرد لہجے میں کہا۔ عجیبہ طرز سے بولی، اب میں کہاں جاؤں؟ میرے گبرو بیٹے کو تو نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل ڈالا، اب میرا کون سہارا بنے گا؟ تیرا یہ گبرو بیٹا کماتا کیا تھا ماں جو تجھے اس پر اتنا فخر تھا؟ ملوکہ نے اچانک اس طرف دیکھ کر استہزائے لہجے میں کہا، اور جہاں سے وہ تھوڑے بہت روپے لاتا تھا وہ بھی میں جانتی ہوں اچھی طرح، بس تو یہاں سے چلی جا۔ اس کمینے بھائی نے ہمارا تو سہارا بھی چھین لیا، بتا چاچی اور میرا کا اب کیا بنے گا؟ ان بیچاریوں کا ایک ہی تو سہارا تھا جو تیرے لالچی بیٹے نے چھین لیا۔ لمحہ و لمحہ ملوکہ کے لہجے میں درشت امیز تلخی اوت کر آئی۔ ایسے میں وہ دونوں ماں بیٹیاں روتی سسکتی ہوئی اندر کوٹری میں چلی گئی۔ دیکھتی ہے اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اگر تھانے دار کو یہ کر کہہ دے کہ خالقو بے گناہ ہے تو ہرگز نہیں ماں۔ ملوکہ یکدم ماں کی بات کاٹ کر بولی، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرے بے غیرت بھائی خالقو نے چاچا سکھیو کا خون کیوں کیا ہے، اسے اب اپنے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ ماں میں اب تیرے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، تو چلی جا یہاں سے۔ بیٹی کی کاٹ دار بے رخی پر مائی جبا کے چہرے پر ایک لمحے کو نفرت کے تاثرات ابھرے اور پھر وہ اسے گھورتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ملوکہ بیوہ چاچی اور میرا کو تسلی دینے کی غرض سے اندر کوٹلی میں آ گئی۔ آچر خان کو خالقو کی گرفتاری کی اطلاع مل چکی تھی اور اب وہ متعلقہ تھانے کے انسپکٹر چھٹل شاہ کے کمرے میں موجود تھا۔ انسپکٹر سائیں، آپ مائی باپ ہو، یہ کیس ادھر ہی ختم کر دو، میں ساری عمر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ آچر خان نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے سامنے کرسی پر براجمان انسپکٹر چھٹل شاہ سے کہا۔ انسپکٹر چھٹل شاہ اس کی خدمت والی بات کا مطلب سمجھ چکا تھا، مگر وہ ایک ایماندار اور فرشناس پولیس افسر تھا۔ چنانچہ وہ آچر خان کے چہرے پر اپنی نگاہیں مرکوز کرتے متانت سے بولا، آچر خان یہ کوئی چھوٹا موٹا کیس نہیں ہے، قتل کا کیس ہے، قتل کا جس کی سزا پھانسی ہے یا پھر عمر قید۔ صحیح پیسے سے کیا نہیں ہو جاتا، آپ کو 30۔ آچر خان، مان انسپکٹر چھٹل شاہ اس کی بات کاٹ کر قدرے کڑکدار لہجے میں بولا، یا پیسہ نہیں چلے گا، صرف انصاف چلے گا اور بس۔ کیا ضمانت وغیرہ وہ عدالت میں ہو سکتی ہے کیونکہ قتل کا کیس ہے اور پولیس اعلیٰ قتل بھی برآمد کر چکی ہے۔ انسپکٹر کی بات سن کر آچر خان بری طرح چونک پڑا، وہ خالقو کی طرف سے بالکل مایوس ہو چکا تھا اور پھر اس سے ملاقات کیے بغیر وہاں سے چلا آیا۔ اسے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ خالقو اب اس کے کام کا آدمی نہیں رہا، اب ملوکوں کو حاصل کرنے کے لیے اسے خود ہی حرکت میں آنا پڑے گا، کیونکہ اب تک چاچا سکھیو بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ البتہ آچر خان ماما لرکھیو اور بالخصوص ساول کی موجودگی سے ضرور کھٹک رہا تھا۔ انسپکٹر یاور حیات کے اپنی پولیس پارٹی کے ساتھ واپس لوٹتے ہی صدورہ کی گرد محلے کی چند ہمدرد عورتوں کا جھمگٹا سا لگ گیا۔ وہ اس سے طرح طرح کے سوالات پوچھنے لگی، مثلاً پولیس کیوں آئی تھی، کیا پرویز کو گرفتار کرنا چاہتی تھی، مگر صدورہ کے پاس ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ بیچاری مزید پریشان ہو گئی تو اس نے عورتوں سے نہایت عاجزی کے ساتھ اسے تنہا چھوڑ دینے کی درخواست کی۔ پھر ذرا ہی دیر بعد صدورہ تنہا رہ گئی اور اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ وہ بری طرح پریشان تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ پرویز مفروض ضرور تھا اور پولیس اس کے تعاقب میں تھی۔ خود صدورہ جانتی تھی کہ بقول اس کے شوہر پرویز کے یہ ساری کارستانی اس کے دوست دلدار حسین کی تھی، کیونکہ پرویز نے اس کی ایک شرمناک ترغیب پر اسے بے عزت کر کے اپنے گھر سے نکالا تھا اور وہ خطرناک نتائج کی دھمکی دے کر چلا گیا تھا۔ اسے پرویز کی فکر تھی، مگر اب تو اسے اپنی اور اپنے ہونے والے بچے کی فکر بھی زیادہ ستا رہی تھی۔ اچانک اسے اپنی محسنہ عظیم ڈاکٹر فوزیہ کا خیال آیا تو اس کے اندر چھائی مایوسی کی تاریکی چھٹنے لگی۔ اس نے اسی سمے ڈاکٹر فوزیہ سے ملاقات کرنے کی ٹھانی۔ دفتن دروازے پر دستک ہوئی، وہ چونک گئی، پھر کمرے سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھی۔ کھولنے سے پہلے اس نے ذرا بلند آواز سے پوچھا، کون ہے؟ بھابھی میں ہوں دلدار حسین۔ دوسری طرف سے آواز ابھی، جسے پہچان کر صدورہ پہلے تو ڈر سی گئی، مگر پھر دوسرے لمحے اس کے چہرے پر نفرت سی کھنڈ آئی اور پھر جواباً اسی لہجے میں بولی، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے بدماش، ورنہ میں ابھی شور مچا کر محلے والوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ بھابھی اب مجھے غلط نہ سمجھے، مجھے جیسے ہی پتہ لگا کہ پرویز کے ہوٹل پر پولیس سے چھاپا مارا ہے اسے گرفتار کرنے کے لیے تو تم نے تو اپنی دشمنی نکالی نا، پولیس والوں کے ساتھ سازش کر کے، اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ صدورہ نے اس کی بات کاٹ کر غصیلے لہجے میں کہا۔ دوسری طرف سے دلدار کی نہایت شستہ آواز ابھری، بھابھی میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، دوستوں میں لڑائی ہوتی رہتی ہے، میں وہ بات کب کی بھول گیا ہوں۔ میں تو اس لیے آیا تھا کہ پرویز بھائی کی ضمانت قبل از گرفتاری ہو جائے۔ میں نے اس سلسلے میں علاقے کے بڑے پولیس افسر سے بات کی تھی،
مگر جیسے آپ کی مرضی بھابھی، میں چلا جاتا ہوں۔ دلدار نے بڑی مکاری سے کہا تو سدھورا کے چہرے پر پہلی بار تذبذب کے تاثرات ابھرے۔ اس وقت وہ ایسے نازک حالات سے دوچار تھی، کسی تنکے کا سہارا بھی بہت معلوم ہو رہا تھا۔ اس بیچارے کو صحیح و غلط کی پہچان نہیں رہی تھی۔ یہی سبب تھا کہ وہ مکار دلدار حسین کے جھانسے میں آ گئی اور اسے جاتا پا کر جھٹ سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے اس کی نگاہ پڑی، دلدار واپس لوٹ رہا تھا۔ ایسے میں وہ واپس لوٹتے ہوئے سدھورا کو بے ضرر اور بے قصور سا محسوس ہوا۔ اس نے بے ساختہ اسے آواز دے ڈالی، دلدار بھائی ذرا رکنا۔ دلدار رک گیا، پھر لوٹ کر دروازے کے قریب آیا۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ تو تم کسی ضمانت کی بات کر رہے تھے؟ سدھورا نے کھلے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ہم ابھی دراصل میں چاہتا ہوں کہ اگر پرویز کی گرفتاری سے پہلے اس کی ضمانت ہو جائے تو بہتر رہے گا، ورنہ اگر خدا نخواستہ پولیس اسے گرفتار کر لیا تو بعد میں پرویز کو چھڑانے میں بڑی مشکل پیش آئے گی۔ دلدار نے چالاکی سے کہا۔ سدھورا کو اپنی حالت کے پیش نظر زیادہ دیر کھڑے ہونے میں نقاہت سی ہو رہی تھی۔ اسے دلدار سے قدرے ہانپتے آواز میں کہا، بھائی اندر آ جاؤ، مجھے کھڑے ہونے میں دقت ہو رہی ہے۔ سدھورا یہ کہہ کر اسے اندر آنے کا راستہ دینے کی غرض سے پلٹی تو دلدار اپنی کامیابی پر مسرور سا اندر داخل ہوا اور رقم میں دروازہ کو کنڈی لگانے کے بجائے اسے صرف بھیڑ دیا۔ بھابھی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مجھے آپ ذرا بیمار سی نظر آ رہی ہیں۔ صحن میں آ کر دلدار نے اپنے لہجے میں مکارانہ ہمدردی سموتے ہوئے پوچھا۔ تاہم سدھورا کو اس حالت میں دیکھ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو عجیب سی الجھن امیز تاثرات پھیل گئے تھے، مگر بھی دوسرے لمحے اس نے ہونٹ بھینچ کر معنی خیز انداز میں ہولے سے اپنے سر کو جنبش سی۔ پھر سدھورا اسے اندر کمرے میں لے جا رہی تھی، مگر دلدار ہچکچاتے بولا، بھابھی میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، وہ زیادہ رکنا بھی نہیں چاہتا۔ مگر تم تو ضمانت کی بات کر رہے تھے۔ بیچاری سدھورا اچانک پریشان سی نظر آنے لگی۔ ہاں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک منٹ کی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، دلدار نے مکاری سے کہا۔ پرویز بھائی کی ضمانت کے لیے میرے ساتھ آپ کا چلنا بھی ضروری ہے۔ میرا چلنا؟ ہاں بھابھی، ہم کسی پولیس افسر سے ملنے تھوڑی جا رہے ہیں، یہ تو حرام خور ہیں۔ میں شہر کے کمشنر کے ہاں تمہاری فریاد لے جانا چاہتا ہوں۔ تم خود چلو گی تو اس پر اثر پڑے گا، کیونکہ کمشنر صاحب نرم دل کے ہمدرد آدمی ہے، دلدار نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور سدھورا بیچاری تذبذب کا شکار ہو گئی۔ موجودہ حالات نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ہر قدم انجانے اندیشوں کا راہی معلوم ہوتا تھا، مگر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر مزید پریشانیاں بڑھ سکتی تھیں۔ وہ دلدار پر بھروسہ نہ کرتی تو پھر کیا کرتی؟ ایسے حالات میں اچھے بھلے آدمی کی عقل خبت ہو کر رہ جاتی ہے، اور سدھورا تو پھر صنف نازک تھی۔ اسے اس بات میں سر ہلایا، پھر چادر اوڑھی اور دلدار کے ساتھ چل دی۔ اسے دروازے پر تالا لگانے کا خیال بھی نہ رہا۔ دلدار نے ٹیکسی کر لی تھی۔ سدھورا عقبی سیٹ پر پراجمان تھی اور دلدار ٹیکسی ڈرائیور کی برابر والی سیٹ پر۔ سدھورا دلدار کے ساتھ چلی تو مگر اب اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ سدھورا کا دلدار کے ساتھ گھر سے نکلنے کا یہ وہ وقت تھا جب اس کے جانے کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر فوزیہ موسی کے ساتھ سدھورا کے گھر پہنچی تو اسے خالی گھر بھائے بھائے کرتا ملا۔ ٹیکسی سبک رفتاری سے دوڑی چلی جا رہی تھی اور سدھورا عقبی سیٹ پر شدید گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار تھی۔ تقریباً نصف پون گھنٹے تک ٹیکسی معروف شاہراہوں پر گامزن رہنے کے بعد اچانک ایک پوش علاقے میں آ گئی۔ یہ نئی رہائشی اسکیم کا کوئی زیر تکمیل پروجیکٹ تھا اور تیاری کے آخری مراحل میں تھا۔ سدھورا کی بے چینی اس ویران اور دور پرے علاقے کو دیکھ کر مزید سوا ہونے لگی۔ اس کے خیال کے مطابق کمشنر صاحب کا دفتر کسی معروف اور بارونق علاقے میں ہونا چاہیے تھا۔ دلدار بھائی کمشنر صاحب کو آفس ادھر ہے؟ بالآخر اس نے پوچھ دیا۔ دلدار نے جواباً کہا، ہم کمشنر صاحب کے دفتر نہیں، ان کی رہائش گاہ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اپنے دفتر میں وہ بہت مصروف ہوتے ہیں۔ دلدار کی بات سن کر وہ خاموش سی ہو گئی، مگر دل اس کا ہنوز بے چینی میں مبتلا تھا۔ پھر ایک پوش بنگلے کے سامنے دلدار ٹیکسی والے کو رکنے کا کہا۔ پھر ٹیکسی رکتے ہی دلدار ڈرائیور کو کرایہ ادا کر کے نیچے اتر آیا اور اس دوران سدھورا بھی نیچے اتر آئی۔ پریشانی نے اس کی طبیعت مزید بگاڑ دی تھی۔ اس کو اب شدید نقاہت محسوس ہو رہی تھی۔ ٹیکسی والا چلا گیا تو اچانک ایک پرانے ماڈل کی ایک کار طوفانی رفتار سے ان کے قریب آ کر چرچراتے ٹائروں کے ساتھ رکی۔ سدھورا اور دلدار دونوں چونک سے گئے۔ پھر اچانک کار سے 3 افراد نمودار ہوئے۔ ان میں ایک شخص کو دیکھ کر سدھورا کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے تاثرات پھیل گئے، جبکہ قریب کھڑے دلدار کے چہرے پر الجھن امیز پریشانی کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔ ان تینوں میں سے وہ شناسا آدمی پرویز تھا۔ اس نے ایک قہر بار نظر قریب کھڑے دلدار پر ڈالی اور پھر سدھورا کے قریب آ کر بولا، سدھورا تو اس مردود کے ساتھ یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ سدھورا نے اسے اپنے یہاں آنے کا حال بتایا تو پرویز کے چہرے پر درستگی کے ساتھ اب نفرت بھی اٹھ کر آئی اور وہ آگے بڑھ کر دلدار کا گریبان پکڑتے خوخار لہجے میں غرا کر بولا، رذیل انسان، تو یہ جرت کیسی ہوئی میری بیوی کو یہاں لانے کی؟ بول۔ دلدار پرویز کو اچانک دیکھ کر بری طرح بوکھلا گیا تھا، مگر اس کے جواب دینے کے قریب ہی کھڑی سدھورا نے بڑے شوق سے کہا، پرویز دلدار بھائی کو غلط مت سمجھو،
یہ تمہاری ضمانت کے لیے مجھے یہاں۔ اچانک پرویز نے سدھورا کی بات کاٹتے درست لہجے میں اس سے کہا، سدھورا، یہ ذلیل آدمی تجھے دھوکے سے یہاں لایا ہے۔ یہ بنگلہ کمشنر کا نہیں بلکہ اس عیاش آدمی انسپیکٹر یاور حیات کا عشرت قضا ہے۔ پرویز کی بات سن کر سدھورا اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی اور پھر اچانک اسے چکر سا آ گیا۔ وہ بے اختیار اپنا سر پکڑ کر غش کھانے کے انداز میں ذرا لڑکھڑا سی گئی۔ پرویز نے دلدار کا گریبان چھوڑا اور سدھورا کو سنبھالنے کے لپکا۔ ادھر دلدار نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک جانب دوڑ لگا دی۔ پرویز غش کھاتی سدھورا کو تھامتے ہوئے چیخ کر اپنے دونوں ساتھیوں سے بولا، اس مردود کا پیچھا کرو، جانے نہ پائے۔ اس کا حکم سنتے اس کے دونوں ساتھی فوراً دلدار کو پکڑنے کے لیے دوڑ پڑے۔ ادھر سدھورا بے ہوش ہو کر پرویز کی باہوں سے جھول چکی تھی۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ داستان ابھی جاری ہے۔